سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ گزشتہ درس قرآن میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فلق کا جو آغاز کیا، اس کے اندر اللہ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا، اور وہ صفت ہے رب الفلق، جس کا معنی ہے صبح کا پروردگار، یا پھر یہ کہہ دیا جائے مخلوق کا پروردگار۔ لیکن آج جو سورت سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس میں اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت نہیں بلکہ 3 صفات کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھیں سورہ ناس کا آغاز ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمام لوگوں کا رب، یہ پہلی آیت ہے۔ اب آپ سیکنڈ آیت کی طرف آئیں، ملک الناس، یہ اللہ کی دوسری صفت کہ اللہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی ہے۔ ملک الناس کا مطلب ہوگا لوگوں کا بادشاہ۔ اب آئیں تیسری آیت کی طرف جو سورہ ناس کے اندر موجود ہے، الہ الناس، اس کا معنی ہے تمام انسانوں کا معبود۔ اب سورہ فلق کی طرف پھر آپ آئیں، سورہ فلق میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا، برب الفلق۔ آگے اللہ اپنی صفات کا تذکرہ نہیں کر رہا بلکہ اس حوالے سے آگاہ کرتا ہے میری پناہ طلب کرو مخلوقات کے شر سے، اور اس کی ساری وضاحت کر چکا۔ لیکن جب سورہ ناس کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں اپنی ایک صفت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ 3 صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر اللہ نے ایک صفت ذکر کی، رب الفلق، لیکن جب سورہ ناس کی بات آتی ہے تو اللہ نے اپنی کتنی صفات ذکر کی؟ 3 صفات ذکر کی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ سورہ فلق کے اندر اللہ نے جس شر کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے دنیاوی شر۔ آپ دیکھیں سورہ فلق میں یہ آیت ہے نا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے اندر بنیادی طور پر جو شر ہے وہ ایک جادو ہے اور ایک حسد ہے۔ اب جادو کا تعلق اور حسد کا تعلق یہ کیا ہے؟ دنیاوی مصیبت سے، دنیاوی شر سے ہے۔ لیکن سورہ فلق کے اندر جو تذکرہ ہے وہ ہے وسوسہ، اور وسوسے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یہ ہماری اخروی زندگی سے ہے۔ اس لیے کہ اگر وسوسہ آیا، الامان والعفیر، بندے نے اگر اس وسوسے پر عمل کیا تو عمل بد میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی یا تو صغیرہ گناہ کر بیٹھے گا یا پھر کبیرہ گناہ کر بیٹھے گا۔ اچھا، اس سے پھر خطرناک کیا ہے؟ نفاق اس کے اندر آ جائے، یعنی وہ منافق بن جائے گا، الامان والحفیظ۔ اور اس سے بھی بدتر کیا ہے کہ وہ کفر اور شرک کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ وسوسے کے نتائج یہی ہے۔ وسوسہ جو ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یا تو انسان عمل بد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا پھر انسان نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کو اگر آپ دیکھیں، عمل بد، نفاق اور کفر، ان تمام کا جو پیش خیمہ ہے، بنیاد، وہ وسوسہ ہے۔ جب انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی عمل بد میں مبتلا، کبھی نفاق میں، کبھی
کفر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں وسوسے کا تذکرہ کیا ہے، اور پچھلی سورت میں کیا ہے؟ دنیاوی شر کا۔ ظاہر بات ہے وسوسہ یہ اخروی شر ہے، آخرت کا شر ہے۔ اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا آخرت تباہ ہو گئی، اور دنیا بھی کچھ نہ کچھ برباد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن سورہ فلق کے اندر دنیاوی مصیبت تھی اور دنیاوی شر تھا، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دنیاوی شر ہے نقصان دہ، ہے تمہارے لیے تکلیف دہ۔ ظاہر بات ہے جادو اگر کر دیا جائے تو انسان مصیبت میں آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا وسوسہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، لیکن جادو وغیرہ جو ہے یہ تمہاری دنیا کو فقط خراب کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وسوسے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جب وسوسے سے ایمان چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ فلق میں اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا، برب الفلق، لیکن جب سورہ ناس کی بات آئی تو فرمایا برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب یہ جو سوال آپ کے ذہنوں میں آیا تھا کہ اللہ نے سورہ فلق میں اپنی ایک صفت کا ذکر کیا اور سورہ ناس کے اندر 3 صفات کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ میں نے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ جناب آپ بار بار وسوسہ کہہ رہے ہیں، وسوسہ ہے کیا چیز؟ اس کو بھی تو سمجھنا ہے۔ وسوسہ آسان لفظوں میں وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات کو، یہ وسوسے کا مطلب ہے۔ ہمارے دل کے اندر کوئی بھی برا خیال آئے، کوئی بھی ہو، ہر برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کا ساتھی، اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے شیطان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے میں بھی انسان، آپ بھی انسان، اور حدیث کے مطابق ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے۔ فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، تم نے دعوت خیر کو پیش کرنا ہے، یعنی اچھائی کی دعوت ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کبھی ہمارے دل میں آتا ہے یار یہ اچھا کام ہے میں کروں، یہ آپ کے دل میں جو آ رہا ہے یہ لا کون رہا ہے؟ سوال ہے نا۔ آپ کے دل میں آتا ہے یار میں نماز پڑھوں، اپنے وقت پر پڑھوں، میں یہ اچھا کام کروں، کسی کی ہیلپ کرو۔ یہ جو آپ کے دلوں میں یہ خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو کہتے ہیں الہام۔ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الہام۔ یہ آپ کے دلوں میں یہ خیالات لاتا کون ہے؟ یہ فرشتہ لاتا ہے، اور فرشتے کو آرڈر کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ہمیں الہام ہوتا ہے یہ الہام رحمانی ہے، ربانی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ اب وہ ابلیس کا چمچہ ہوتا ہے، ابلیس تو گرو گھنٹال ہے نا، سب کا سردار ہے، ابا جی ہے، اور دیگر جو شیطان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے تو پھر ہم برائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور برائی کی طرف آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہوا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، وہ اسے عمل شر پر اکساتا ہے، یعنی برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ ہر انسان کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک سوال آ گیا، صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک سوال آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ اکساتا ہے، تو پھر یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ سوالیہ نشان۔
सवालिया निशान। सवाल करने वाले कौन? साहबा इकराम ने सवाल किया कि आपने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, तो जाहिर बात है आप भी इंसान हैं, क्योंकि नबी इंसान ही होता है। लेकिन हमारा नजरिया क्या है? अल्लाह के हबीब नूरी इंसान है, यानी नूरी बशर हैं। यह है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का नजरिया और अकीदा। तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में सवाल किया गया कि आपने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ शैतान होता है, या रसूल अल्लाह तो क्या आपके साथ भी शैतान है? अल्लाह के हबीब ने क्या जवाब दिया पता आपको? हाँ। आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी शैतान है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं ना कि हर इंसान के साथ शैतान होता है, तो मेरे साथ भी शैतान है। लेकिन आगे अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया वो भी सुनिएगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो जो मेरे साथ शैतान था ना, उसे संगत किसकी मिली? मेरी मिली है। यह मिशकात शरीफ की हदीस है। फरमाया मेरी सोहबत मिली है। मेरी सोहबत का असर यह हुआ उससे कलमा पढ़ लिया और अब वो खैर की दावत दे रहा है। ये नबी की संगत है और नबी की सोहबत है। तो हमारे साथ जो शैतान है ना, उसका काम तो उकसाना है, लेकिन नबी के साथ जो शैतान था, जिन था, अब वो था शैतान, लेकिन उसकी हकीकत ही बदल गई। देखें नेचर होते हैं ना, जो चीज नेचुरल होती है, आप कहते हैं नेचुरल कुदरती है, वो वैसे ही रहती है, तब्दीलियां उसमें नहीं आती। अब शैतान की नेचर क्या है? शैतान की नेचर तो उकसाना है, दावत बद देना है और बुराई की दावत देना है। लेकिन मेरे नबी का मकाम देखें, मेरे नबी की शान देखें कि जो उसकी नेचर है, जो उसकी फितरत है, जो उसकी हकीकत है, जब वो नबी की संगत में रहता है तो उसकी हकीकत, उसकी नेचर ये चेंज हो गए। ये नबी की सोहबत का फायदा है। यहां मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, वो भी काबिल तवज्जो है। मस्जिद नबवी जो है ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद नबवी में जब मस्जिद कायम हो गई, मिंबर नहीं बना हुआ था। मिंबर तो बाद में बना। पहले क्या था पता आपको? एक खजूर का तना था, खजूर का तना, खजूर की शाख एक था। अल्लाह के हबीब क्या करते हैं? उस पर टेक लगाकर खुतबा देते थे। अच्छा, अब जब टेक लगाएंगे तो उसका मतलब क्या? वो तना मस किससे हो रहा है? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से, आपके जिस्म से मस हो रहा है। आप तने पर टेक लगाकर जुमे का खुतबा दिया करते थे। अच्छा, इस अंदाज में खुतबा देने में थोड़ी आपको दिक्कत होती थी, थोड़ी दिक्कत। एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं आपके लिए मिंबर बना दे। ये सबसे पहला मिंबर है, इससे पहले मिंबर का कोई वजूद नहीं था। फर्स्ट मिंबर मस्जिद के अंदर। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास एक कारीगर है, कारपेंटर, मेरा गुलाम है, बड़ा बेहतरीन काम करता है। मैं लकड़ी का मिंबर आपके लिए ना बना लो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बना लो। अब लकड़ी का मिंबर बन गया। जब मिंबर रखा गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोद हो गए। किसके लिए? खुतबे जुमअतुल मुबारक के लिए, जुमे के खुतबे के लिए। अच्छा, जब आप खुतबा देने लगे ना, वो जो लकड़ी का तना था, जो शाख थी जिस पर आप टेक लगाते थे, वो रोने लगा। तना जो है वो रोने लगा। ये बुखारी के अंदर हदीस है, बिल्कुल सही हदीस, ज़ईफ हदीस में पेश नहीं कर रहा, सही रिवायत पेश कर रहा हूं, और बुखारी में मुतादिद मकामात पर है। वो रोने लगा। रोने की आवाज किसको आई? अल्लाह के हबीब ने भी सुना, साहबा ने भी सुना। साहबा किराम ने जब रोने की आवाज सुनी तो वो आवाज ऐसी थी, इसकी हदीस में मिसाल भी दी है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ऊंटनी जो है ना, बच्चे को जब जनने लगे तो बच्चा जब पैदा होने लगता है तो ऊंटनी चीखती है। जैसे हमारे यहां मिसाल औरत की होगी कि जब बच्चे की विलादत होती है तो औरत को तकलीफ होती है, तो औरत थोड़ी चीखती है। तो ऊंटनी जो चीखती है ना, इस तरीके से ये आवाज आई। साहबा इकराम एक दूसरे को देखने लगे
کون سی اونٹنی جو ہے نا چیخ رہی ہے؟ کوئی باہر ہوگی؟ نہیں. جب توجہ دی نا تنے کی طرف تو تنے سے آواز آ رہی ہے. یعنی صحابہ نے بھی وہ آواز سنی اور نبی نے بھی سنی. نبی نے اپنے منبر چھوڑ دیا, منبر چھوڑ کے آگے بڑھے تنے کے پاس. جب تنے کے پاس گئے تو تنے کو لگایا سینے سے, جیسے ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے, سینے سے لگایا. جب تنے کو سینے سے لگایا تو وہ جو رونے کی آواز بلند تھی, اتنی بلند تھی کہ پوری مسجد میں آواز آ رہی تھی. چھوٹی آواز نہیں تھی, پوری مسجد میں آواز گونج رہی تھی. تو اب اللہ کے حبیب نے جب سینے سے لگایا نا تو وہ آواز دھیرے دھیرے کم ہوئی. جیسے ایک بچہ روتا ہے بلند آواز سے, ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, آواز دھیمے دھیمے چھوٹی ہوتی جاتی. تو اس کی آواز چھوٹی ہوتی گئی. پھر اللہ کے حبیب نے اس تنے کو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو, یہیں رہنا چاہتے ہو یا پھر میں تمہیں جنت میں لگا دوں؟ توجہ رکھیے گا, میں تمہیں جنت میں لگا دوں. تنا بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تنا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, اے میرے صحابہ یہ جو منبر رکھا ہوا ہے نا, اس منبر کے نیچے سے زمین میں گاڑ دو, یہاں گاڑنا ایسا ہے جیسے جنت میں. توجہ رکھیے گا. اب میں یہاں ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ جو تنا تھا, اب کھجور کا تنا کیا کبھی روتا ہے؟ نہیں. یہ تو اوصاف کس کے ہیں؟ جاندار کے ہیں. میں روؤں گا, آپ روئیں گے, اچھا چلیں ٹھیک ہے, جانور بھی رو لے گا, درخت تھوڑی روتا ہے. لیکن درخت کو سنگت کس کی ملی؟ میرے مصطفیٰ کی. اس کے اندر کمالات اور اوصاف کس کے آ گئے؟ جاندار کے آ گئے. یہ ہے سنگت کا اثر. کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنگ, صحبت تالے ترا تالے کنگ. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب میں پھر پیچھے کی طرف آ رہا ہوں, وسوسے کی طرف. وسوسہ جو ہے, جب انسان کو وسوسہ آتا ہے, اس پر ایک سوال ہے کہ کیا وسوسے پر گرفت ہے, یعنی ہماری پکڑ ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب احادیث کا مطالعہ کریں. صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ ہمیں وسوسے آتے ہیں لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا, یہ برا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے دلوں میں آتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. یعنی وسوسہ آئے اور آپ اسے برا سمجھے, یہ کس کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے. وسوسہ تو صحابہ کو بھی آیا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور ایک حدیث نہیں, متعدد احادیث کے اندر موجود ہے. وسوسہ اہل بیت کو بھی آئے گا. وسوسہ آتا ہے لیکن وسوسے پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے, اس لیے اللہ رب العزت وسوسے پر گرفت نہیں فرمائے گا. یہ ذہن میں رکھے گا. وسوسہ معاف ہے, اس کے بارے میں ہم سے مواخذہ اور باز پرس نہیں ہوگی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا, پہلے آتا ہے وسوسہ یعنی برے خیالات آتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بری خواہش دل کے اندر جنم لیتی ہے. ابتدا وسوسہ ہے, اب اس کے بعد بری خواہش ہمارے قلب, ہمارے دل کے اندر جنم لیتی ہے. جنم لینے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اب ہمیں اللہ کی پناہ, وہ جو برا کام ہے اس کے کرنے کا ایک پختہ ارادہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ اسٹیپس ہیں, الگ الگ مراحل ہے, جیسے فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, فورتھ فلور. تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے. سیکنڈ مرحلہ کیا ہوگا؟ اب ایک خواہش پیدا ہوگی بری. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے میں یہ برا کام کروں گا, اور وہ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ. اگر پختہ ارادہ ہو جائے, اگرچہ اس نے کیا نہیں لیکن پختہ ارادہ ہو جائے, تو یاد رکھے گا اب اللہ کی بارگاہ میں گناہ لکھ دیا جائے گا. جب تک پختہ ارادہ نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وسوسہ یہ معاف ہے. لیکن جب پختہ ارادہ ہو گیا, اگرچہ اس نے وہ کام نہیں کیا
لیکن پختہ ارادہ رکھتا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا اس نے یہ گناہ کیا، یہ لکھ دیا جائے گا۔ میں اس کی مثال حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں، اس کو سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دو مسلمان آپس میں لڑے، ایک نے قتل کر دیا اور ایک قتل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے۔ قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں آئے گا بھائی قتل کرنے والے نے قتل کیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ جہنمی کیوں ہے؟ یہ سوال ہے نا، وہ کیوں مقتول، وہ جہنمی کیوں ہے؟ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال آیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ قتل کرنے والا جہنمی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ جہنمی یہ کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی تو اس بات کا در پہ تھا کہ میں بھی قتل کروں، اسے موقع نہیں ملا، لیکن اس کا کیا تھا؟ پختہ ارادہ تھا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے، قابل توجہ بات، اگر کوئی شخص گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ لکھ دیتا ہے اس سے یہ گناہ کیا، اس کو ذہن میں رکھے گا، اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو پہلے وسوسہ آتا ہے جس پر کوئی بات پرس نہیں ہے، مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بری خواہش پر ڈٹ جاتا ہے میں یہ کروں گا، پختہ ارادہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ برا کام کر ہی بیٹھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں میں نے اسٹیپ بنائے، یہ اسکرین پر آپ دیکھیں، پہلے میں نے لکھا ہوا ہے وسوسہ، اب وسوسے کی وضاحت بھی میں نے نیچے کر دی۔ وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات کو۔ اب دیکھیں سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ جب برا خیال آتا ہے تو اب بری خواہش جنم لیتی ہے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ اچھا پھر تھرڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ، یہاں سے گناہ شروع ہو گیا۔ اور پھر چوتھا کیا ہے کہ اب وہ عمل شر اور عمل بد کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ وسوسے کے حوالے سے میں نے چند باتیں پیش کی۔ اب پھر میں سورت کی طرف اب آتا ہوں تاکہ سورت کو ہم کلیئر کریں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے پیارے آپ فرما دیجئے لوگوں کے پروردگار کی پناہ، ملک الناس جو اچھا سب انسانوں کے بادشاہ کی پناہ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ۔ اب کس بات سے پناہ؟ جو بار بار میں بتاتا رہا وہ ہے وسوسہ۔ اب اس کا تذکرہ آگے آیا قرآن میں، من شر الوسواس الخناس، یہ سورہ ناس کے اندر یہاں وسوسے کا تذکرہ ہے۔ اچھا یہاں تھوڑی میں لفظ کی وضاحت کر دوں، وسواس کہتے کس کو ہے؟ وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس اس کے ساتھ ملایا جائے نا، اب معنی کیا ہوگا پتہ آپ کو؟ معنی آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کتنا ہمارے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان وار کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وار کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی وار کرنے سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ بار بار حملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی طریقے سے میں اسے اپنے ڈرگے میں لے لوں۔ اس کا مطلب اگر آج آپ بچ گئے تو اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی بچے رہیں گے، کل بچ گئے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پرسوں بھی بچے رہیں گے، لیکن جب اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ پناہ دے دے تو آج بھی بچیں گے کل بھی بچیں گے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ تو وسواس ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کے ساتھ لفظ خناس ملاتے ہیں، اب اس کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ شیطان ایسا ہے جو حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے آ کر حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے آ کر حملہ کرتا ہے، یعنی یہ بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے اسے معاذ اللہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فقط تمہارا دشمن نہیں بلکہ خلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ورگلاتا رہے اور ہمیں اکساتا رہے اور برائی کی دعوت دیتا رہے
برائی کی دعوت دینے سے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا اور تھکتا بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسے کا مرکز کیا ہے؟ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. یہ بات ذہن میں رکھے گا. قرآن کہہ رہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ دل پر وسوسہ ڈالتا ہے. پھر ظاہر بات ہے بری خواہش جنم لیتی ہے, پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد انسان وہ عمل بد کر بیٹھتا ہے. اس کے بعد آخری آیت سورہ ناس کی 6 آیت. یہ کام کون کرتے ہیں وسوسہ ڈالنے کا؟ یہ 2 قسم کی مخلوق ہے. 2 قسم کی مخلوق وسوسہ ڈالتی ہے. پہلی کون سی ہے قرآن میں؟ من الجنتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنات. کیونکہ جنات کا کام یہی ہے, ورگلانا, اکسانا, برائی کی دعوت دینا, یہ جنات کا کام ہے. اچھا دوسری کون سی مخلوق ہے؟ والناس. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنات تو چلو ٹھیک ہے, ان میں تو شیطانی باتیں داخل ہی ہیں, لیکن بعض مرتبہ انسان پر بھی رنگ جو ہے نا شیطانیت کا چڑھ جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص نماز کے لیے جا رہا ہے, آپ اسے روک رہے ہیں, یہ کون سا عمل ہے؟ شیطانی عمل ہے. اچھا کوئی باجماعت نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, آپ اسے روک رہے ہیں, یہ کون سا عمل ہے؟ شیطانی عمل ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور وہ کہاں سے ہے؟ من الجنتی. ایک تو جنات سے ہے اور دوسرا والناس, لوگوں سے ہے. یہ تھی سورہ ناس کی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو